ابھی آ رہی ہے. او واو بہت تیز آ گئی. تیز ہو گیا. اچھا شبنم بہن یہ بتائیے آپ نے ایسا کیا کیا ہے کہ لوگوں کو مرچیں لگی ہوئی ہیں بہت زیادہ آپ کے آئی ڈی استعمال کر کے آپ کا نام استعمال کر کے بکواس کر رہے ہیں؟ آپ نے کسی کی سرجری غلط کر دی تھی؟ جی تھینک غلط یو نہیں کی، میں نے سرجری آئی تھنک کہ بالکل صحیح کی ہے. اب ان کو وہ سرجری سوٹ نہیں کر رہا، وہ الگ بات ہے. دماغ جو ہے وہ الٹ چکا ہے. سرجری جو ہے آپ نے ان کے آپ نے ایسا تو نہیں کہ سرجری کرنے کے بعد قینچی ان کے پیٹ میں چھوڑ دی تھی جو اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں وہ یس لوگ؟ یس یس یا تو بات یہ ہے بھائی، دیکھیں ہمارا واسطہ کن سے بڑا ہے؟ انڈینس سے. ٹھیک ہے منہ اترواسیوں سے. جی. تو آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں کے جس طرح کے ذہنی مریض لوگ ہیں، سب کوئی نہیں ہے، سب کوئی نہیں ہے، ان میں سے جو ہیں کچھ لوگ کو ہٹا کے، کچھ لوگ کو ہٹا کے باقی جو ذہنی مریض ہیں ان کا علاج کیا میں نے. وہ علاج ان کو برداشت نہیں ہو رہی ہے، تو وہ اس طرح کی بالکل. بلائے پھر رہے ہیں اور باولے والی حرکتیں کر رہے ہیں آئی ڈیز بنا بنا کر، کیونکہ میں ان کے اعصاب پر سوار ہو چکی ہوں. اب اعصاب سے تو نا. صحیح، بالکل صحیح. لیکن پتہ ہے کیا، بھلے جتنی بھی آئی ڈی میری بنا لیں مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ سب اچھے سے جانتے ہیں، میرے پیار کرنے والے ہوں وہ چاہے ہیٹرز ہوں، سب اچھے سے جانتے ہیں کہ میں اس طرح کی لینگویج یوز نہیں کرتی کمنٹ میں. ہاں. میں الٹے پھلٹے جو الفاظ ہے جو کمنٹ کرنے والا کر رہا ہے میں اس طرح کے بالکل نہیں کرتی ہوں. اور جس طرح میں رسپیکٹ کرتی ہوں سب کی، جس طرح غلام حیدر بھائی کے ساتھ شروع سے لے کے اب تک میں جی. بڑی عزت کرتی آئی ہوں ان کی. کبھی میں نے کچھ غلط الفاظ ان کے لیے یوز نہیں کیا، اور آج بھی میں اس سوشل میڈیا پہ اس چینل پہ خاص کے جو میں آواز اٹھاتی ہوں غلام حیدر بھائی کے لیے آواز اٹھاتی ہوں. اب ان کو لے کے بالکل. دیکھیں وہاں کس ٹائپ کے کمنٹ کیے جا رہے تھے. تو ان کی ہاں وہ میں سوچ نے. ان کی سوچ دیکھیں آپ، ان کا معیار جی چیک ہاں. کریں آپ، ان کا گھٹیا پن چیک کریں آپ. اب جب ہم بات کرتے ہیں ان کے لیے تو کچھ ہندو لوگوں کو اور انڈینز لوگوں کو میری یا آپ کی، ہم پاکستانیوں کی باتیں بہت بری لگنی شروع ہو جاتی ہیں. لیکن ان جیسے لوگوں کو یہ حرکتیں نظر نہیں آتی ہیں، یہ حرکتیں نظر نہیں آتی کہ ان کا معیار کیا ہے، وہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اب جب ہم ان کو آئینہ دکھاتے ہیں تو بہت برا لگنا شروع ہو جاتا ہے، مرچیں لگنے لگتی ہیں. ہمارا یہ معیار نہیں ہے بات کرنے کا، نہ ہی ہمارا یہ لیول ہے، نہ ہی ہم یہ اس لینگویج میں بات کرتے ہیں. لیکن یہ چیزیں ہم 2 سال سے برداشت کرتے ہیں. ہم نے 2 سال یہ چیزیں صحیح ہیں. اب جب ہم جی جواب ہاں. دے رہے ہیں تو مرچیں لگ رہی ہیں سب کو، بہت مرچیں لگ رہی ہیں. تو اب ہم یہ دیکھیں. مرچیں لگانا چاہتے ہیں کیونکہ ہم اب یہ آئینہ دکھاتے رہیں گے. اب ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں. میری آئی ڈیز بناؤ گے نا، کتنی بناؤ گے؟ 10 بنا لو گے، 20 بنا لو گے، 50 بنا لو گے. جاننے والے مجھے بہت ہاں اچھے سے بالکل جانتے ہیں کہ صحیح. میں کس طرح سے بات کرتی ہوں. میں اس طرح کی لینگویج، اس طرح کے الفاظ یوز کرتے ہی نہیں ہوں. وہاں پہ نیچے شرم آنی چاہیے جو کمنٹ کر رہا تھا. کمنٹ میں بھی آ رہے تھے کہ نہیں یہ شبنم سسٹر کی آئی ڈی نہیں ہے، وہ اس طرح بات نہیں کرتی ہے. تو شرم آنی چاہیے کمنٹ کرنے. ظاہر. بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ سارے انڈین ایسے نہیں ہیں. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں غلام حیدر کیس میں بہت اچھی مائیں بہنیں ملی، جن جی کا میں یہاں پر نام بھی لے لوں گا. ان کو آج بھی ٹرول کیے جا رہے ہیں. میں نے دیکھا جی آپ نے جی یہ شاید ہماری ایک اور بہن ہے مسکان، باقاعدہ انہوں نے ان مجھے پہ کلپ بھیجی. کمپین چلائی جا رہی ہے انڈیا میں باقاعدہ باقاعدہ. ان کے لیے. ہاں ہاں سب نیتا ایک کمار. لگا دیا گیا ہے کہ ہاں. ان کو ٹارگٹ کرو، ان کو ٹرول کرو، ان کو اتنا بالکل. بدنام کرو، ان کو اتنا گندا بولو کہ یہ سوشل میڈیا سے ٹوٹلی غائب ہو جائے، صرف ہمارا بول بالا ہو، بالکل. صرف ہماری کتوں کی طرح بالکل. زبان کھلتی رہے، ہم بھونکتے رہے. حق پہ بات کرنے والوں کو بالکل اندر کر دو، ڈرا کے دھمکا کے. یہ ان کا کیمپین چل بالکل. رہا اب ہے. دیکھیں جو فیکٹ کے اوپر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یا جو عقل والے لوگ ہیں ان کو بدنام کر رہے ہیں. پدما میڈم ہیں، وہ کیا کہتے ہیں نیتا بہن ہے، جی منجو گوسوامی ہیں، ان لوگوں کا جینا حرام کر کے رکھا ہے. پدما کونیکا میم کے میڈم کا لائف میں جینا حرام گئی کر کے رکھا ہے. دوپہر کے وقت. میں نے کہا چلو دعا سلام کر لیتے ہیں. اکثر میں جاتی رہتی ہوں وہاں پہ. وہی آئی ڈی آ گئی وہاں پہ بھی اسی طرح کے پدما میم کو غلط غلط میسیجز کر رہے تھے. وہ تو ایک صاحب ہیں محمد علیم الدین نام کے، جو ہمارے اکثر پینلز پہ آتے ہیں، کمنٹ کرتے رہتے ہیں. انہوں نے وہاں پہ سب کو کلیئر کیا کہ یہ شبنم سسٹر نہیں. پھر میں نے کمنٹ کیا، میں نے کہا یہ میری آئی ڈی نہیں ہے پدما میم، آپ اس کو ریموو کرے. تو انہوں نے وہاں سے ریموو کیا. وہاں پہ بھی اسی طرح کی لینگویج. صحیح. اور وہ آپ کو ہمیں پتہ ہے کہ یہ کام کون کر سکتا ہے. 2-4 افراد ہیں جو یہ ہمارے حرکتیں کرتے پاکستانی ہیں. یہ گھٹیا حرکت نہیں کرتے. اور ہمارے پاکستانی اس طرح کے جو میسیجز وہاں پہ لکھے جا رہے تھے، مثال کے طور پر غلام حیدر بھائی کے
تو جس طرح کے میسیجز کر رہے تھے، کیا ہمارے پاکستانی ایسے کر سکتے ہیں؟ یہ انڈیا کی طرف سے ہی کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہم پاکستانی جو ہے نا اب ان کو مرچیں لگا رہے ہیں، کیونکہ ہم حقیقت پہ بات کر رہے ہیں. جی ہاں اب ہم سچ بالکل. رکھتے ہیں یہاں پر، تو اب وہ مرچیں لگتی ہیں ان کو. سامنا کرنا نہیں ہے ان کو، سچ پہ بات کرنی نہیں ہے. جب ہم سچ پہ بات کرتے ہیں تو ہم پاکستانی ہو گئے، ہم دشمن ملک ہو گئے. بھائی آپ بھی ہمارے لیے دشمن ملک ہو، پھر بھی ہم یہاں پر بات کرتے ہیں نا، کر رہے ہیں نا، ہم چھوڑ کے تو نہیں بھاگ گئے. ہم نے 2 سال بات کی آپ سے. 2 سال تو ہم نے صحیح ہے نا ساری چیزیں. ہم نے تو نہیں آپ کو گالیاں دینا شروع کر دیا تھا یا ہم آ کر جواب دے رہے تھے، نہیں دے رہے تھے نا. ہمیں بہت ٹرول کیا گیا، حد سے زیادہ ٹرول کیا گیا. کیا بالکل. وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں آپ لوگوں کو؟ یہ ابھی 4 اب دن برداشت نہیں ہو رہا. 4 دن ان کو 4 برداشت دن نہیں کہ ہم نے کتنا برداشت کیا اور ہم نے کتنا برداشت کا مادہ ہے. آپ میں ہے نہیں ہے ان لوگوں میں. اب برداشت نہیں ہو بھائی رہی تو ان لوگوں ان سے اتنا سا برداشت نہیں ہو سکا. ہم نے کیا کچھ نہیں سنا ہے. ٹھیک ہے، میں تو ابھی بھی بہت ڈھکے چھپے الفاظ میں بات کر رہا ہوں. ہمارے ایک دو چینلز ہیں جو بہت زیادہ کھلا ڈلا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جی میں ابھی بھی یہ جب واقعہ ہوا ہے نا، ابھی بھی میں امن چین سے رہتا. میں وہی پیغام جو شروع دن سے دے رہا تھا وہ ابھی بھی دیتا. لیکن جب میں نے دیکھا کہ باقاعدہ انہی چینل پہ جو غلام حیدر کا نام استعمال کر رہے ہیں، ان لوگوں نے ہمارے ملک کو کیا کچھ نہیں کیا. انہوں نے جو جھنڈے کے ساتھ ہمارے جو توہین کیا، انہوں نے جو ہم لوگوں کو، ہمارے مذہب کو، ہمارے رب کی شان میں، ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کی، دیکھیں تب میں نے آواز اٹھائی ہے. اب جب غلام حیدر کو انصاف یہ لوگ خود نہیں دلا سکے، یہ لوگ خود فیل ہو گئے، فیلئر لوگ. اب ہمارے پہ انگلیاں اٹھاتے، ہمارے قانون پہ انگلیاں اٹھاتے اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم مودی پہ روٹیاں کھا رہے ہیں. ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے یوٹیوبرز پہ مودی روٹیاں کھا رہے ہیں. شرم نہیں آ رہی؟ ہاں، ایک یوٹیوبر ہے وہ، ان کی ابھی میں سن رہی تھی، مطلب بڑی سمجھداری والی باتیں کیا کرتی تھی. لیکن کہتے ہیں نا کہ دشمن ملک پھر دشمن ہی ملک ہوتا ہے. جن کے ذہن میں اور دل میں بچپن سے زہر بھرا ہو ہم پاکستانیوں کے لیے، پتوری. پاکستان کے لیے، تو کبھی میٹھی شہد تو گل نہیں سکتا ہے نا، وہ زہر ہی اگلے گا. تو مجھے بہت افسوس ہوا، وہ یہ بات خود قبول رہی ہیں کہ بچپن سے ہم نے سنا ہے. نہیں، بچپن سے سنا نہیں، آپ نے وہاں پہ غلط الفاظ یوز کیا. آپ کو بچپن سے بھرا گیا آپ کے ذہن میں کہ پاکستان دشمن ملک ہے، پاکستانیوں سے محبت نہیں کرنی چاہیے، پاکستانیوں سے اگر ملو نا تو دل میں حرام کی چھری رکھ کر ملو اور وقت آنے پر ان پہ وار کرو. تو یہ ہے آپ کی اصلیت. واہ 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 واہ، کیا سوچ ہے لوگوں کی. تو ایک بات بتائیں، تو سیما حیدر بھی تو پاکستانی ہے. ابھی کہاں گئی وہ نہیں، نفرت ہاں، ان اس لوگوں میں کی؟ مثال کی بات ہے. ابھی میں بات میری ادھوری رہ گئی، مثال تو نہیں، بات میری ادھوری رہ گئی کہ ہاں سیما حیدر کو بھی تم لوگوں نے ہی بھیجا ہے پلانٹڈ کر کے. سیما حیدر کو ہم پاکستانیوں نے بھیجا. سن لیجئے، سیما حیدر کو اور ساتھ میں 4 بچے بھی بھیج دیے ہم نے. کمال کی بات ہے نا. جب انصاف نہیں دلا سکے، کمال جب یہ کی لوگ بات ہے. خود ہار گئے ہیں، تو اب ہم پاکستانیوں پہ الزام لگا رہے ہیں کہ سیما حیدر کو ہم پاکستانیوں نے بھیجا ہے. ساتھ میں 4 بچے بھی بھیج دیے اور آپ بیٹھ کے رو رہے ہیں. کیوں؟ صحیح ہمیں ہے صحیح اتنی ہے. موت پڑی تھی کہ ہم 4 بچوں کی زندگی داؤ پر لگا دیں؟ یہ 4 بچوں کی ہاں زندگی آپ لوگوں کی نظر میں نا اہمیت نہیں رکھتی ہوگی. مثال کے طور پہ جو حادثہ ہوا ہمارے پاکستان میں اور جو کروایا گیا ہے، آپ کی نظر میں 4 بچوں کی اہمیت نہیں، ہمارے نظر میں معصوم بچوں کی بہت اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے. جی تو ہاں. ہم یہ سب کام نہ کرتے تھے، نہ کرتے ہیں اور نہ ہی آئندہ کریں گے. اور یہ الزام لگانے سے پہلے اپنے گربان میں آپ جھانکو کہ جہاں پہ 4 بچے آپ لوگوں نے رکھے میں وہاں سے انصاف نہیں آپ دلا پا رہے ہیں. تو ہم پہ انگلیاں نہ اٹھائیں، ہماری گورنمنٹ پہ انگلیاں نہ اٹھائیں، کیونکہ ہماری گورنمنٹ نے سوال کیا تھا. آپ کی گورنمنٹ نے چپ سادھی بھی ہے، مون ورت رکھا بالکل. ہوا. اور ابھی بھی آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ آپ نے جیسے بتایا نا کہ یہ الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، سیما کو پاکستان نے بھیجا ہے، آپ اس کو قید کرو، سزا دو، انٹیروگیشن کرو. کیوں نہیں کر رہے ہو؟ نہیں، انویسٹیگیشن کیوں یہ نہیں بھی کر رہے؟ قصور غلام سیکنڈ حیدر کا چیز، ہے. یہ ان جاہلوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، یہ بھی قصور غلام حیدر کا، یہ بھی قصور پاکستانیوں کا ہے اور پاکستانی گورنمنٹ کا. ان کا کچھ بھی نہیں ہے. یہ لوگ دودھ کے دھلے ہیں سارے، دیکھیں سارے دودھ انہوں کے نے دھلے شروع ہیں. سے نیریٹو بنا کے رکھا کہ اللہ غلام حیدر. رہے ہیں. ابھی جب انصاف نہیں دلا پا رہے ہیں تو سب کچھ چھوڑ کر نیوٹرل ہو کر بیٹھ گئے. اب ساری چیزیں، ساری غلطی غلام حیدر کی ہے، پاکستانیوں کی ہے. اور غلام حیدر نے تو یہ کیس خراب کیا ہے. غلام حیدر نے یہ کیس خراب کیا، ورنہ تو انصاف مل جاتا. غلام ہاں، حیدر کو ویزا بھی مل جاتا، غلام 4 بچے حیدر. بھی مل جاتے، غلام حیدر انڈیا بھی پہنچ جاتا، سیما کو سزا بھی ہو جاتی، چارج شیٹ بھی آ جاتا، سب کچھ ہو جاتا. میں تو یہاں پر بات کرتا ہوں. غلام حیدر نے کیس خراب کیا ہے نا، اس کا ثبوت دیں کہ کون سے جج کی ہٹی، کون سے جو ہے وہ مودی یوگی کی ہٹی غلام حیدر کی بات سے، جہاں سے کیس خراب ہوا ہے. دیکھیں ایسے نہیں ہوتا. اب یہ جو ہے نا، جیسے بھارت نے ہمارا پانی روکا، ٹھیک ہے، بدلے میں چائنا نے ان کا 75% پانی روک لیا. کیس یہاں سے خراب ہوتا ہے کہ بھارت نے جو ہے وہ ٹریٹی جو تھی اس کی وائلیشن کی ہے. ٹھیک ہے، جی، اب ہمارے پاس ثبوت ہے، دنیا کے پاس ثبوت ہے، بھارت اس کو ایکسیپٹ کرے نہ کرے.
آپ نے ایک بات کی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ کوئی بھی بات جیسے ہوتی ہے یہ پاکستان کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں، پاکستان نے کوئی رابطہ نہیں کیا، پاکستان نے رابطہ کیا تھا، ان کے چینلز پہ چلی، وہ ہم نے کلپ چلائی، سالہ سال چلائی، 2 سال جب بھی ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ابھی ہم پلوامہ اٹیک کی انویسٹیگیشن کے لیے بھارت کو کئی مرتبہ آفر کی، دنیا آفر کر رہی ہے، ٹرمپ کہہ رہا ہے، جرمنی کہہ رہا ہے، فرانس کہہ رہا ہے، سعودی عرب کہہ رہا ہے، چائنا کہہ رہا ہے کہ آپ جوائنٹ انویسٹیگیشن کیجیے، آپ تو انویسٹیگیشن ہی نہیں کر رہے ہو، ڈر کے مارے تو آپ کا یہ حال ہے۔ اجمل قصاب کا جو ہے وہ آپ کے بندے نے خود بتا دیا کہ بھائی اجمل قصاب کو پاکستان کے ڈیلیگیشن پہنچتا، اس سے پہلے ہی آپ نے جو وہ اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا، پلوامہ اٹیک کا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں، پاکستان پہ نام راز لگا فاش دیا، ہونے کا ڈر ہوتا ہے پہلگام اٹیک نا، پہ کوئی نہیں، راز فاش نہ ہو ٹھیک جائے ہے، تو وہ کام کیا، ابھی راز بالکل فاش نہ ہو جائے کیسے اس پہ جانچ ہو سکتی؟ جانچ ہوگی تو ظاہر سی بات ہے وہ سارے ثبوت نکل کر سامنے آ جائیں گے کہ اصل میں اٹیک ہوا کہاں سے تھا، تو اس پہ کرنا ہی نہیں ہے یہ ساری چیزیں، اسی چیزوں کو بہن چھپانے کے لیے تو یہ جو جنگ کا آغاز کیا اس نے، رات کے تاریکی میں حملہ کیا ہماری سبلنگ پر، معصوم بچوں پر، اسی بات کا جواب نہیں دینا تھا ان کو جنگ کرنا تھا، ان کو باتوں کا رخ جو ہے نا وہ مودی کو چینج کرنا تھا کہ ہمارے اوپر جانچ ہوگی پہلگام پہ تو ساری رپورٹ سامنے آ جائے گی، اصلیت سامنے آ جائے گی، اور وہ چیزیں کرنا ہے نہیں، کسی بھی حال میں نہیں کرنا ہے ظاہر ہے۔ اب آپ ایک برا بات بتائیں بہن جی کہ آپ کے ہسبینڈ سے میرا پھڈا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک مثال کے طور پہ میں رات کو آ کے آپ کے گھر کے اوپر پتھر مار کے چلا جاؤں، ٹھیک ہے، اور رات کے 2-3 بج رہے ہیں، آپ کے ہسبینڈ کہے کہ بھائی یہ کیا بات ہے، یہ کون سی مردانگی ہے، دن میں آ کے جو ہے وہ حملہ کرو، تو میں کہوں اب آپ کے گھر میں لائٹ نہیں ہے تو پھر میں کیا کروں، آپ کو بھی رات کے ٹائم پہ جواب دینا چاہیے تھا۔ یہ بیانات انڈیا سے آ رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بھائی رات کی تاریکی میں کون سی بہادری کا عمل ہے، تو اس کو یہ جواب دے رہے ہیں اب آپ کے رات کو جو ہے وہ کوئی فیسلٹی نہیں ہے کہ آپ رات میں حملے کو دیکھ سکے، تو ہم اس میں ہم کیا کر رہے ہیں، دنیا کے پاس تو ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، یہ مطلب یہ بات کرنے کی ہے چلو کہیں کوئی سے، بات کچھ نہیں، ہم سمجھ نے میں تو دن آتا کی ہے؟ تاریکی میں کیا نا، ہم نے تو دن کی تاریکی میں کیا نا، ہم رات کی دن کی روشنی میں دن کی روشنی میں، رات کی تاریکی میں تو نہیں کیا نا، دن کی تاریکی میں کیا، اور بتا کر کیا نا کہ ہم کرنے والے ہیں، جواب دینے والے ہیں، تو کیا ہوا کہ کیوں وہ کیا کہتے ہیں سیز فائر کروایا گیا، کیوں ہاں، اب کروایا آپ کو گیا؟ ایک چیز بتاؤں، یہ مودی ابھی ڈینائی کر رہا ہے وہ تو سبھی کہ کر رہے ہیں، پاکستان، ہاں نہیں، صرف اور صرف انڈیا میں کر رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے، وہ بھی ہاں کون کر رہے ہیں، یہ جو انڈیا صرف کی گودی بات میڈیا کرے والے اور مودی، ٹھیک ہے۔ اب اس چیز کے اوپر بہت جلدی امریکہ سے آڈیو لیک ہونے والی ہے، ان کی آڈیو لیک ہونے والی ہے، جو انہوں نے کال کی تھی، اگر وہ لیک آؤٹ ہو جائے گی پھر یہ کیا کریں گے؟ وعلیکم السلام امین بھائی۔ مانیں گے نہیں، پہلے مانا کیا، پہلے مانا انہوں نے، ابھی بھی وہ آڈیو رپورٹ پڑی ہوئی ہے، مانا اگنور کر دیا، اور اس کے نہیں بعد مانا، کہہ دیا کہ جھوٹی رپورٹ ہے، یہ بھی پاکستان پہ الزام لگا دیں گے کہ انہوں نے جھوٹی رپورٹ بنائی ہے، ان کا کام ہے بالکل جھوٹ بولنا، صبح اٹھتے ہیں یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور سوتے جھوٹ بول کے سوتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں پھر جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی زندگی فلمیں ٹائپ کی ہیں، وہ جھوٹ پر شروع ہوتی ہے، جھوٹ پر ہی ختم ہوتی ہے، اور ایکٹنگ کرتے ہوئے ان کی زندگی گزرتی ہے، بس یہ ہے ان کا بالکل مقصد۔ صحیح، بالکل ہاں، ہیرو ہیروئن ہے، پیار میں آئی مہیلا ہے، اور ایکٹنگ کر کے نیوز ٹیلی کاسٹ کی جاتی ہے، اس کے بعد جھوٹ بولتے رہو، جھوٹ بولتے رہو، اور جھوٹ بول کے ہی سو جاؤ، بس یہ ان کی ہم نے، لائف کا مقصد ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ان کی لائف ہاں، میں۔ جب سے یہ کیس سٹارٹ ہوا ہمیں ایسے ایسے چھوڑو لوگ ملے جنہوں نے کہا کہ مطلب انڈیا کے ہی لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو کیس گراؤنڈ پہ کچھ اور ہے اور یوٹیوب پہ کچھ اور اور ہے، آپ کو نہیں پتا۔ مزے کی بات جو سنیں، ابھی میں بھول جاؤں گی کہ جو ہمارے پینلز پہ، پاکستانی پینلز پہ اس کیس میں جڑی تھیں، وہ بڑی نامی گرامی ورلڈ فیمس تھیں ساری، ہم پاکستانی یوٹیوبرز کو فیم دیا انہوں نے آ کر ہمارے پینلز پہ بیٹھ کے، مزے کی بات سنیں، مطلب انہوں نے ہمیں نام دیا، ہمیں پہچان دی، ہمیں ڈالر کمانے کا موقع دیا، ایسا لگ رہا وہ ورلڈ وہ تھی انڈیا کی، کیا کہتے ہیں، واہ واہ واہ، وہ وہ جو آ کر بیٹھے تھے، امبانی کی پوتی۔ ہاں، مطلب عجیب بات ہے، ان کی خود کی پہچان کیا تھی ذرا معلوم کریں، جا کے ریکارڈ دیکھیں، وہ رات کی تاریکی میں انسٹاگرام پر لائیووں میں کیا ہوتا تھا، اس سے ذرا تفصیل لائیں، صحیح سے پھر باتیں کریں۔ ہاں، اس حوالے سے اگر نام ہوگا تو بھائی ہم نہیں کہہ سکتے،
उस होगा। अरे! मैं भूल गई थी, मैं तो कुछ शेयर करना चाह रही थी लेकिन मेरे एक भाई ने मना किया हुआ है, तो मैं आगे कुछ नहीं कर सकती क्योंकि हम अब पाकिस्तानियों का आज के हमारे हमारे ये नेचर नहीं है। लेकिन कोई मुझे बार-बार वार्न कर रहा है, जिसको मैं कह रही थी कि मुझे जवाब चाहिए, वो तो जवाब दे नहीं रही है। बकौल उस के जो एक ढंगी टाइप की लेडी है, वो कह रही अगर है आप कि चाहें तो तू दे ऐसा सकती हैं। बोली थी, तू वैसा बोली थी। तो भाई जवाब मैं तेरे तुझसे माँग ही नहीं रही हूँ, तू क्यों आगे भौंकती रहती है, क्यों बोलती है? मैं जिससे माँग रही हूँ वो तो नहीं, शराफ़त का लिबादा ओढ़कर बैठ गई है और पाकिस्तानियों के फेस रिवील और असलियत की बातें कर रही थी आज लाइव में कि असलियत लाऊँगी मैं, ये लाऊँगी, वो लाऊँगी। तो लेकर आ जा पहले। और हाँ, मैंने जो जवाब माँगा था उस पे जवाब देना है तो दे दे, ये शराफ़त का लिबादा ओढ़कर मत बैठ। और जवाब बहंगी को देने के लिए मत भेज, खुद भेज बोल। वो जो है ना पैर चाटती है, उसके पैर चटवा, लेकिन हाँ जवाब खुद दे, हिम्मत है तो। यार, एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं तमाम लोगों से। उसके एक बोलने रिक्वेस्ट मैं कर से, रहा हूँ बहंगी के बोलने से मैं ये काम नहीं करूँगी, लेकिन जिसके लिए मैं बोली, अगर वो बोली कि हाँ, मैं डरती नहीं हूँ, तो फिर मैं किस लिए डरती हूँ? मैं तो आज़ाद मुल्क की शहरी हूँ भई। हाँ, माना कि हाँ, बिल्कुल पाकिस्तानियों का ये पेशा नहीं है, ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि हाँ, हमें और भी बहुत से लोग देखते हैं। सिर्फ तुम जैसे घटिया लोग नहीं देखते, हमें और भी पढ़े-लिखे लोग देखते हैं, हमारा भी अपना एक मयार है। हम लोग उस मयार से बिल्कुल गिरी हुई हरकतें नहीं करते, लेकिन मजबूर हो गए क्योंकि हमें मजबूर किया गया है और मजबूर रोज़ाना किया जा रहा है। और अगर आप आके बिल्कुल लाइव में पाकिस्तानियों को धमकी दे रही हैं और यूट्यूबर्स को धमकी दे रही हैं और ये बता रही हैं कि गुलाम हैदर केस में किसने क्या-क्या किया, और गुलाम हैदर केस में पाकिस्तानी यूट्यूबर्स नहीं चाहते थे कि ये जो गुलाम हैदर का केस है वो हल हो, उसके लिए मैं सबूत लाऊँगी, तो अब हमें उस सबूत का इंतज़ार है। हम डरे नहीं हैं। ये जो बहंगी बोली थी ना कि डर गई, डरता अभी क्या बोलूँ मैं, यहाँ नहीं बोल सकती, मेरे भाई हैं, सिर्फ हम अपने खुदा से डरते हैं। हाँ, बस इतना काफ़ी है। आप चाहें तो बोल भी खुदा सकती से हैं, दिल डरते की हैं भड़ास निकाल लें। जी। लेकिन तो जो है ना मसला, मैं उससे ये बात जवाब कहना देना चाह चाह रहा रही था। थी, वो एक मैसेज दे रही थी मुझे, तो मैं फ़िज़ूल जी, जी, टाइम उस पे ज़ाया नहीं करना चाह रही थी। ना मैं शॉर्ट्स डाली, ना ही मैंने आज वीडियो शाम के वक़्त बनाया क्योंकि मैं इतनी मेरे लिए वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरी फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी पर होती है, तो मैं उसको पहले देखती हूँ। तो हाँ, अभी लाइव जॉइन हाँ, करी हूँ, तो मैं इस जॉइन की हूँ, तो मैंने कहा चलो अभी ये बात मैं बोल देती हूँ क्योंकि वो मुझसे कह रही थी ये बात। तो हाँ। इतना टाइम नहीं मेरे पास कि मैं इसको जवाब देती फिरूँ कि मैं डर गई हूँ। मैं डर गई हूँ और डर के मारे मैंने बहंगी वो की काम मुझे वीडियो नहीं भेजा कर रहे हैं, पता है? उसके उसके तस्वीर सामने आती है ना, मुझे चक्कर आने लगते हैं उसको देख के। वो पता नहीं किधर देख रही होती है। वो अपने शौहर को देख हाँ, रही होगी मुस्कुरा के, मेरा पीछे पापड़ मेरा वाला जो है वो हस्बैंड मेरा खुश हस्बैंड हो जो रहा है होगा। पता नहीं कहाँ होता है। मैं रातों में लाइव में बैठा करती है, अपने इंडियंस की तरह मुझे समझ रही है। हाँ, मैं रात में लाइव में सुकून से बैठती हूँ क्योंकि मेरे पास जो है दिन भर बहुत काम होते हैं घर में। अब दिन भर तो मैं कहाँ 2-2 घंटे पे लाइव नहीं कर सकती ना बैठ सकती लाइवों में क्योंकि पहले हाँ, ज़िम्मेदारी होती है घर की, उसे देखना होता है, बच्चे हैं एग्जैक्टली। उनको देखना है। अब ये टाइम होता है थोड़ा आराम का, सुकून का, तो चलो लाइव में जुड़ जाती हूँ कि चलो 2 बात कर लेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा कैरेक्टर लूज़ है। हाँ, तेरा कैरेक्टर लूज़ ये है कि दिन-रात काम होता है। दोपहर में सुबह बैठे हुए, रात को फिर बैठे हुए, हाँ, उठती नहीं है, दूसरों के चैनल पे जाके फिर बैठे हुए। फिर बैठ जाती हैं। मुझे लोगों ने मुझे लोगों ने बहुत कम देखा होगा कि मैं कभी शाहिद भाई के चैनल पे चला और गया, पता है क्या या कहा शायद भाई? मेरा हस्बैंड चौकीदारी का काम करता होगा, गार्ड होगा कहीं, उसको यही पता है। अबे भाई बताओ। मतलब सोच हाँ, देखें, मैं हँस रही है और वो भी हँसे जा रहे हैं, लोट-लोट मचाने के लिए। पागल-वागल है क्या? मैंने कहा शक है दीदी, शक है? कह रही नहीं अब शक नहीं है, यकीन हो गया है, यार स्टैम्प लगा दो। नेचर देखे, हस्बैंड ने पता है कहा क्या? मेरे, उसको सुन के कह रहे इसको स्टैम्प लगा दो कि ये फुल मेंटल है। पता है क्या? एक तो ये कि कभी जज्बात में ना भैया जी को बोल दीजिएगा कि वो नहीं आए। ठीक है, वैसे ही नहीं, नहीं पाकिस्तानियों पे आते, इनकी राल इंटरेस्ट नहीं टपकती है। है। जहाँ वो बड़ी बात है कि मुझे इजाज़त दिया हुआ है कि भाई तुम्हें जो बेहतर लग रहा है क्योंकि वो जानते हाँ, हैं कि नहीं मैं वैसी बात कर रहा हूँ। पाकिस्तानी वो मर्दों पे वैसे इनकी राल टपक रही होती है, ऐसा ना हो भैया जी पे जो है फिदा हो जाए। उनसे कहेगा भाई पठान भाई साइड में रहो, सामने नहीं आना। उनको इंटरेस्ट नहीं क्या है सोशल दोस्ती है मीडिया में, यार। बस तुम्हें इजाज़त दिया है कि तुम्हें हाँ, शौक है, ठीक है करो। वो नहीं हाँ, पूछते-वूछते नहीं हैं। वो है ना,
پتا ہے اچھی ان کو بات کہ ہے، میں بہت اچھی کیا بات ہے، ایسی کام ہونی کر رہی چاہیے. ہوں کیا نہیں کر رہی ہوں سب پتا ہوتی ہے ان کو. میں جو لائیو جڑتی ہوں گڈ ہے. نا جہاں جس بھائیوں کے چینل پہ سب کا ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں ابھی میں لائیو ہوں. گڈ ہے. ہاں سب پتا ہوتا ہے. اچھا ہمارے یہاں چوری اچھی چھپے بات کام ہے نہیں یہ کی ایسا. جاتے. یہ جو میاں صحیح. حضرات جو ہیں وہ ہمارے پتہ بھی نہیں ایسے ہوتے ہیں. امیاں حضرات تو ان کے ہمارے بھی اس ایسی سین ہے، ہمارے بات فیملی کو پورا ہے سب نا کو پتا ہوتا ہے کیا چل رہا ہے کیا نہیں. پیاری بھائی. ان کے میاں حضرات جو ہوتے ہیں گھر کے اس بات سے ثابت ہوتا ہے نا کہ وہ لوگ سندور لگاتی ہیں. تو کسی کی مانگ پہ آپ نے سندور دیکھا آج تک؟ زیادہ تر بھاگی بھی ہیں، زیادہ تر بھاگی بھی ہیں، نکال کے پھینکی بھی ہیں. ایک وہ کدو انٹی ہیں، ایک وہ ٹکلی انٹی ہیں، ایک وہ ہے کیا کہتے ہیں بھینگی ہے، کوئی ٹیڑھی ہے. یہ ساری زیادہ تر شوہروں سے لات کھا کے یا دوسروں کے میاں لے کے بھاگی ہوئی ہیں. ایک وہ ہے پھٹا بانس وہ بھی. ٹھیک ہے. میں انڈیا کی جو جن 4 خواتین کے میں نے نام لیے نا میں ان کی ہمیشہ سے رسپیکٹ کرتا ہوں، کیونکہ یہ ان لوگوں نے اپنے کردار سے بتایا کہ یہ لوگ رسپیکٹیبل ہیں. ہماری لیکن شادی تو ہمارے ماں باپ نے کرائی بڑی دھوم دھام سے اور آج تک پورا محلہ یاد کرتا ہے کہ ہماری شادی ہوئی کیونکہ بہت چھوٹی عمر میں ہوئی تھی تو اس لیے یاد ہے آج بھی سب کو کتنی پنی تھی بولا نا. تو اس لیے پورا محلہ ابھی آج یاد دیکھیں پتہ ہے کیا آپ کی بات کو پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. دیکھیں چھوٹی بچی کی جو ہے وہ کم عمری میں شادی کر دی انہوں نے، یہ ہے پاکستان، پاکستان کا ایک نہیں اس بڑا کا سچ مطلب آ یہ گیا. نہیں ہے. دیکھیے شادی جو ہے نا لڑکیوں کی زیادہ ایج کر کے ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے. میری اپنی ایک وہ ہے کہ بس یہ ہے. دینی چاہیے ایک عمر میں. لڑکیاں پڑھ لیں لکھ لیں شادی ہو جانی ہاں چاہیے. عقل شعور آ جائے شادی بالکل. ہو جانی چاہیے. ہاں لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ بہت چنی اگر یہ بات کرا جائے تو ایسی چیزیں انڈیا میں بہت ہے عام ہے. کہے تو میں ویڈیو دکھا دوں کہ کس طرح کی شادی ہوتی ہے نہیں اور کون کس طرح. ہم نے بھی دکھائی ہوئی ہے، نہیں دکھائے. کمنٹ کرنے سے پہلے اپنی گریبان میں جھانک لے. جو اگر یہ کرنے کی کوشش بھی کرے نا تو جواب تیار ہے میرے پاس، میں پھر لگا بھی دوں گی. تو مجھ سے زیادہ لگنے ہاں کے کوئی نہ کرے. میں بتا رہی ہوں کیونکہ اس سے زیادہ گندا کام کہاں ہوتا ہے ہمیں پتا ہے. ہم نے دیکھا مت ہم نے سکھاؤ. دیکھا ہے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے. دیکھیے نا بھائی بہت چھوٹی عمر کی شادی تو بات یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ پٹھانوں میں تو جلدی ہوتی ہے. ہاں پٹھانوں میں تو بھی جلدی یہ تو ہوتی ہے. کوئی وہ نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے بہت ایج کر کے یہاں شادی نہیں ہوتی. بس یہ ایک ہے ایج میں نہیں کی جاتی ہاں ہے. یہ میں نے دیکھا ہے پٹھانوں میں، سرائکیوں میں دیکھا ہے خاص طور پہ کہ بہت جلدی صحیح ایج میں شادی ہو جاتی ہے. جی جی. اچھا ایک چیز اور ہے کہ میرے ذہن میں ایک پوائنٹ آیا تھا ابھی یہ شادی وادی کا معاملہ لے کے. خیر اس کو بعد میں کر لیں گے. ابھی حیدر کے معاملے پہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا سیما حیدر واقعی میں جو ہے وہ ولاگس بنا رہی ہے یا پرانے ولاگس اپلوڈ کر رہی ہے؟ نہیں واقعی میں بنا رہی کیونکہ ہے. میں اب نہیں وہ دیکھتا. ایکٹیو ہو چکی ہے سیما سچن 10 پہ بھی. جو اس کا بڑا سوری میں نام لے رہی ہوں غلطی سے لے لیا. جس کا بڑا چینل ہے کوئی بات نہیں. اس کا جو بڑا چینل ہے اس پہ وہ ایکٹیو ہو چکی ہے اور پراپر بلاگ ڈال رہی ہے. اور بالکل ابھی کی تازی تازی ویڈیوز ہے اس کی ساری پرانی نہیں ہے. اچھا کہیں سے کوئی ڈینٹنگ پینٹنگ نظر آئی اس کے چہرے پہ؟ اب ہم اس کی بلاگز میں انٹرسٹ نہیں لیتے ہیں. اب ہندوستانی بھی نہیں لے رہے صحیح. ہیں. میں بھی نہیں لے رہی ہوں اتنا. کبھی کوئی باتیں اگر سامنے آ جاتی ہیں ہمارے سامنے بھولے بٹ کے کوئی کیونکہ آج کل وہ تھوڑا ٹون مار رہی ہے. کیوں کہ اس کو ویوز آنا کم ہو گیا. اب اس کو ویوز نہیں آتے ہیں. اچھا جیسے سبسکرائبر ہے وہی نا تو. نہیں آ رہے ہیں. 10,000 مشکل سے 10,000 اس کے مین چینل کی بات کر رہی ہوں میں. مشکل سے 10,000 آتے ہیں اس کو اب. اور باقی جو چینلز اس نے صحیح ہے. کریٹ کیا ابھی پہلگام کے بعد 2-3 چینلز نے اور بنایا ہے. اس میں 200 300 400 500 بس اس سے زیادہ نہیں آتے. اس طرح ویوز آ رہے ہیں اس کو. تو ابھی وہ تھوڑی بوکھلا رہی ہے. ان لوگوں کو ڈالر کی ضرورت ہے. ظاہر سی بات اسی سے گزارا ہوتا ہے مینا فیملی کا اور اس کا. اور تو پہ جیب گرم کیا جاتا ہے تو چینل کے پیسے آتے ہیں. اور وہ جو باقی جو اس کو فنڈ آ رہے ہیں وہ تو الگ ہی ہے. تو اب یہ ٹون مار ہاں رہی ہے بالکل. پاکستانیوں کو ٹون مار رہی ہے. ہندوستانیوں اچھا. کو ٹون ماری ہے کہ لوگ آئیں. ہاں لوگ آئیں اب میری ویڈیوز دیکھیں تاکہ ویڈیوز وائرل ہو. تو اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے ویڈیوز میں. لیکن کیا ہے نا کہ اب اگنور کر رہی ہوں میں اس کو. اٹھا کر لگا نہیں رہی ہوں. بہت کم بہت کم چھوڑ دیا. کیونکہ صحیح. چھوڑنا بہتر ہے. میں سمجھتی کہ اس کو توڑنا وہاں پہ ایک چینل کے ذریعے. جیسے چینل کے ذریعے یہ بہت زیادہ خود چل رہی تھی بہت. تو اگر چینل اس کا ڈاؤن ہو رہا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے اور بڑی بھی بات ہے کہ اس کو ویوز آنا کم ہو گئے. اب ویسے ویوز نہیں آتے جس بالکل. طرح سبسکرائبر ہیں تو وہ ویوز ہاں کہاں چل. یہ جیسے کہتی تھی کہ 2 میرے ملین ہیٹر سبسکرائبر.
یہ کہتی تھی کہ میرے ہیٹرز جو ہے 1% ہے اور 99% جو ہے میرے سپورٹرز ہیں. تو کہاں گئے وہ 99% سپورٹر؟ 99% ویوز تو آنی چاہیے نا اس کو. اگر ہاں 1% تقریباً اس کی ویڈیو کے اوپر میرے خیال میں 2.5-3 لاکھ تو کم از کم ویوز ہوتے ہیں ایک بالکل ویڈیو پہ. بالکل، لیکن نہیں ہے. اب 10,000 بھی مشکل سے آ رہے ہیں اس کو. صحیح. اچھا میں مطلب نے آپ ایک چیز دیکھی آج دیکھیں گے تو 10,000 بھی مشکل سے اس کے ویوز نظر آئیں گے آپ کو 12-15 گھنٹے بعد. اگر آپ اس کے چینل پہ جا کے وزٹ کریں کہ کتنے ویوز آئے آج اس کو میں چیک کرتی ہوں، کیونکہ میں ویڈیوز پہ نہیں جاتی، ویوز دیکھنے کے لیے جا رہی ہوں. تو ویوز بہت ڈاؤن ہے اس کے. تو ڈاؤن ہونے کی وجہ یہ ہے کہ گڈ جیسے کہ ابھی سب نے ایک بات پکڑی ہوئی کہ جانا نہیں اس کے چینل پہ. نہیں جا رہے ہیں، کوئی نہیں جا رہا، ہم بھی نہیں جا رہے پاکستانی. صحیح ہے. تو ویسے بھی ٹائم نہیں ہے. ایک میں تھی جو اس کی ویڈیوز پہ ریئیکشن دیتی ہوں، تو وہ میں نے بھی چھوڑ دیا. ویسے تو آپ لوگ ماشاء اللہ ایسے ہی اچھا بات کرتے ہیں، ویڈیوز تو آپ لگاتے ہی نہیں ہیں، جو ٹاپک ہوتا ہے اس پہ آپ بات کرتے ہیں. باقی ویسے بھی جو ہمارے پاکستانی یوٹیوبرز ہیں اور انڈیا تو بالکل نہیں اب جا رہے ہیں. تو اب اس سے یہ ثابت بالکل ہوتا ہے بھائی کہ یہ جو کہتی تھی نا کہ میرے 1% جو ہے وہ ہیٹر ہیں اور جو 99% وہ میرے سپورٹر ہیں، نہیں. اب یہ بات ثابت ہو گیا کہ 99% اس کے ہیٹرز تھے. یہ تو بالکل صحیح 100% یہ کہتے تھے، لیکن اب یہ بات الٹ ہو گیا. ثابت، ہاں یہ بات اب ثابت ہو گئی ہے کہ 99% اس کے ہیٹرز ہیں، 1% سپورٹر. جو 1% ہے وہی اس کو ویوز دے رہے ہیں او بس. سیما کی تو واٹ لگ گئی. اچھا نشاد صادق وعلیکم السلام. ایک بہن چلیں تھوڑا سا پاکستان انڈیا کے حوالے سے میں ایک بات کرتا ہوں. ایک ابھی میرے سامنے کلپ آیا، انڈین ایک بلاگر ہے اور اس کو میں اس کے چینل پہ بول کے آیا کہ بھائی غلط انفارمیشن نہیں دو، کم از کم پہلے اسٹڈی کر لو کیس کو. اس نے لگایا کہ پہلگام اٹیک کے جو بقول ان کے آتنکوادی ہیں وہ پاکستان کا ایس ایس جی کمانڈو ہے. اور ہاں ان لوگوں کی تصویر جو انہوں نے دکھائی نا، وہ بندے 4 سال پہلے مر چکے ہیں آلریڈی. اس بندے کی تصویر لگائی ہے اور کہہ رہے ہیں یہ ایس ایس جی کمانڈو ہے اور یہ جو ہے وہ اس کی نشاندہی ہو گئی ہے. میں کہا تو پکڑ لو اس کو جا کے. پکڑا کیوں نہیں ہے؟ ہاں جب اتنی پتا چیزیں نہیں. نکل گئی، انفارمیشن ہے تو پھر پکڑنا چاہیے. کس کا انتظار ہے؟ اب وہ ہاتھ میں نہیں آ رہے نا. مسئلہ یہ کہ ہماری جو ایجنسی ہے، ہمارے مارخور ہیں، وہ جو ہے نا ان کو کہا جاتا ہے کہ جنات ہیں. جنات نظر نہیں آتے، ان کے بندے غائب ہو جاتے ہیں. وہ بندہ نظر بھی آ گیا، اس کو پہچان بھی لیا تو بھائی پکڑ، گولی مارنی تھی ٹانگ کے اوپر، کم از کم بھاگتا نہیں. وہ زندہ پکڑ کے ہمارے سامنے لے کر آؤ. مودی کی تو ابھی جب چائنا نے ان کا پانی بند کیا تو اب وہ کہہ رہے کہ ہم نے جو ہے وہ ڈیم کے دروازے کھول دیے تاکہ ہم صفائی کریں، کچرا نکالیں یہاں سے. تو بھائی کیوں آپ پانی کچرا کہیں اور نکالو، ڈیم کھول کیوں رہے ہو؟ وہیں سے صفائی کرو، وہیں پر پھینک دو. پاکستان کو کیوں دے رہے ہو پانی؟ چائنا نے 75% پانی روک دیا تبت سے جو ان کا آ رہا تھا، جو دریائے سندھ میں آ رہا تھا. ٹھیک ہے، اب آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، میں نے اکثر بتائی کوئی ہے ابھی. بات نہیں، انہیں کشمیر سے ہاتھ دھونا ہے. 3 دریا ہمارا تھا، اب 6 انشاءاللہ. ہوگا. اب 6 ہوگا. ہاں ہماری خاموشی اب کو یہ لوگ ہار نہ سمجھے، ہماری خاموشی کو شرافت نہ